السلام علیکم، میں انصار احمد استقبال کرتا ہوں آپ کا ایک بار پھر نالج فیدر میں۔ آج ہم عرفان صدیقی کی شامل نصاب غزلیں پڑھیں گے، ان کے شعری مجموعے عشق نامہ سے۔ سماعت فرمائیں پہلی غزل۔ خانہ درد تیرے خاک بسر آ گئے ہیں، خانہ درد تیرے خاک بسر آ گئے ہیں، اب تو پہچان کہ ہم شام کو گھر آ گئے ہیں۔ خانہ درد تیرے خاک بسر آ گئے ہیں، اب تو پہچان کہ ہم شام کو گھر آ گئے ہیں۔ جان و دل کب کے گئے ناقہ سواروں کی طرف، جان و دل کب کے گئے ناقہ سواروں کی طرف، یہ بدن گرد اڑانے کو کدھر آ گئے ہیں۔ رات دن سوچتے رہتے ہیں یہ زندانی ہجر، رات دن سوچتے رہتے ہیں یہ زندانی ہجر، اس نے چاہا ہے تو دیوار میں در آ گئے ہیں، اس کے ہی ہاتھ میں ہے شاخ تعلق کی بہار، اس کے ہی ہاتھ میں ہے شاخ تعلق کی بہار، چھو لیا ہے تو نئے برگ و ثمر آ گئے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہی تھا دنیا کو ابھی اس کے بغیر، ہم نے دیکھا ہی تھا دنیا کو ابھی اس کے بغیر، لیجئے بیچ میں پھر دیدہ تر آ گئے ہیں۔ اتنا آسان نہیں فیصلہ ترک سفر، اتنا آسان نہیں فیصلہ ترک سفر، پھر میری راہ میں دو چار شجر آ گئے ہیں۔ نیند کے شہر طلسمات میں دیکھیں کیا ہے، نیند کے شہر طلسمات میں دیکھیں کیا ہے، جاگتے میں تو بہت خواب نظر آ گئے ہیں، جاگتے میں تو بہت خواب نظر آ گئے ہیں۔ غزل نمبر 2۔ اس نے کیا دیکھا کہ ہر صحرا چمن لگنے لگا، اس نے کیا دیکھا کہ ہر صحرا چمن لگنے لگا، کتنا اچھا اپنا من اپنا بدن لگنے لگا۔ اس نے کیا دیکھا کہ ہر صحرا چمن لگنے لگا، کتنا اچھا اپنا من اپنا بدن لگنے لگا۔ جنگلوں سے کون سا جھونکا لگا لایا اسے، جنگلوں سے کون سا جھونکا لگا لایا اسے، دل کے جگنو تھا چراغ انجمن لگنے لگا۔ اس کے لکھے لفظ پھولوں کی طرح کھلتے رہے، اس کے لکھے لفظ پھولوں کی طرح کھلتے رہے، روز ان آنکھوں میں بازار سمن لگنے لگا۔ اول اول اس سے کچھ حرف و نوا کرتے تھے ہم، اول اول اس سے کچھ حرف و نوا کرتے تھے ہم، رفتہ رفتہ رائے گاں کار سخن لگنے لگا۔ جب قریب آیا تو ہم خود سے جدا ہونے لگے، جب قریب آیا تو ہم خود سے جدا ہونے لگے، وہ حجاب درمیان جان و تن لگنے لگا۔ ہم کہاں کے یوسف ثانی تھے لیکن اس کا ہاتھ، ہم کہاں کے یوسف ثانی تھے لیکن اس کا ہاتھ، ایک شب ہم کو بلائے پیرہن لگنے لگا۔ تیرے وحشی نے گرفتاری سے بچنے کے لیے، تیرے وحشی نے گرفتاری سے بچنے کے لیے، رم کیا اتنا کہ آہوئے ختن لگنے لگا۔ ہم بڑے اہل خرد بنتے تھے یہ کیا ہو گیا، ہم بڑے اہل خرد بنتے تھے
یہ کیا ہو گیا؟ عقل کا ہر مشورہ دیوانہ پن لگنے لگا۔ کر گیا روشن ہمیں پھر سے کوئی بدر منیر۔ کر گیا روشن ہمیں پھر سے کوئی بدر منیر۔ ہم تو سمجھے تھے کہ سورج کو گہن لگنے لگا۔ ہم تو سمجھے تھے کہ سورج کو گہن لگنے لگا۔ غزل نمبر 3۔ تیرے تن کے بہت رنگ ہیں جان من، اور نہاں دل کے نئے رنگ خانوں میں ہیں۔ تیرے تن کے بہت رنگ ہیں جان من، اور نہاں دل کے نئے رنگ خانوں میں ہیں۔ لامسا شامہ و ذائقہ سامعہ باصرہ سب میرے رازدانوں میں ہیں۔ اگر آپ کو حواس خمسہ کے نام نہیں پتہ ہیں تو یہ دوسرا مصرع ضرور یاد رکھ لیں، کیونکہ اس میں 5 حواس خمسہ کے نام ہیں اور اردو کے طالب علم کو ان کے نام پتہ ہونا ضروری ہے۔ سماعت فرمائے غزل۔ تیرے تن کے بہت رنگ ہیں جان من، اور نہاں دل کے نئے رنگ خانوں میں ہیں۔ لامسا شامہ و ذائقہ سامعہ باصرہ سب میرے رازدانوں میں ہیں۔ اور کچھ دامن دل کشادہ کرو، دوستوں شکر نعمت زیادہ کرو۔ اور کچھ دامن دل کشادہ کرو، دوستوں شکر نعمت زیادہ کرو۔ پیڑ دریا ہوا روشنی عورتیں خوشبوئیں سب خدا کے خزانوں میں ہیں۔ ناقہ حسن کی ہم رکابی کہاں، خیمہ ناز میں بازیابی کہاں۔ ناقہ حسن کی ہم رکابی کہاں، خیمہ ناز میں بازیابی کہاں۔ ہم تو اے بانوے کشور دلبری پاسداروں میں ہیں ساربانوں میں ہیں۔ میرے اندر بھی ہے ایک شہر دیگر، میرے مہتاب ایک رات ادھر سے گزر۔ میرے اندر بھی ہے ایک شہر دیگر، میرے مہتاب ایک رات ادھر سے گزر۔ کیسے کیسے چراغ ان دریچوں میں ہیں، کیسے کیسے قمر ان مکانوں میں ہیں۔ ایک ستارہ ادا نے یہ کیا کر دیا، میری مٹی سے مجھ کو جدا کر دیا۔ ایک ستارہ ادا نے یہ کیا کر دیا، میری مٹی سے مجھ کو جدا کر دیا۔ ان دنوں پاؤں میرے زمیں پر نہیں، اب میری منزلیں آسمانوں میں ہیں۔ ایک ستارہ ادا نے یہ کیا کر دیا، میری مٹی سے مجھ کو جدا کر دیا۔ ان دنوں پاؤں میرے زمیں پر نہیں، اب میری منزلیں آسمانوں میں ہیں۔ غزل نمبر 4۔ لپٹ سی داغ کہن کی طرف سے آتی ہے، لپٹ سی داغ کہن کی طرف سے آتی ہے۔ جب ایک ہوا تیرے تن کی طرف سے آتی ہے، لپٹ سی داغ کہن کی طرف سے آتی ہے۔ جب ایک ہوا تیرے تن کی طرف سے آتی ہے، میں تیری منزل جاں تک پہنچ تو سکتا ہوں، میں تیری منزل جاں تک پہنچ تو سکتا ہوں، مگر یہ راہ بدن کی طرف سے آتی ہے۔ یہ مشک ہے کہ محبت مجھے نہیں معلوم، یہ مشک ہے کہ محبت مجھے نہیں معلوم، مہک سی میرے ہرن کی طرف سے آتی ہے۔ پہاڑ چپ ہیں تو اب ریگزار بولتے ہیں، پہاڑ چپ ہیں تو اب ریگزار بولتے ہیں، ندائے کوہ ختن کی طرف سے آتی ہے۔
کسی کے وعدہ فردا کے برگبار کی خیر، کسی کے وعدہ فردا کے برگبار کی خیر، یہ آگ ہجر کے بن کی طرف سے آتی ہے۔ جگوں کے کھوئے ہوئوں کو پکارتا ہے یہ کون، جگوں کے کھوئے ہوئوں کو پکارتا ہے یہ کون، صدا تو خاک وطن کی طرف سے آتی ہے۔ جگوں کے کھوئے ہوئوں کو پکارتا ہے یہ کون، صدا تو خاک وطن کی طرف سے آتی ہے۔ غزل نمبر 5۔ شہاب چہرہ کوئی، گم شدہ ستارہ کوئی، شہاب چہرہ کوئی، گم شدہ ستارہ کوئی، ہوا طلوع افق پر میرے دوبارہ کوئی، شہاب چہرہ کوئی، گم شدہ ستارہ کوئی، ہوا طلوع افق پر میرے دوبارہ کوئی، امیدواروں پہ کھلتا نہیں وہ باب وصال، امیدواروں پہ کھلتا نہیں وہ باب وصال، اور اس کے شہر سے کرتا نہیں کنارہ کوئی، مگر گرفت میں آتا نہیں بدن اس کا، مگر گرفت میں آتا نہیں بدن اس کا، خیال ڈھونڈتا رہتا ہے استعارہ کوئی، کہاں سے آتے ہیں یہ گھر اجالتے ہوئے لفظ، کہاں سے آتے ہیں یہ گھر اجالتے ہوئے لفظ، چھپا ہے کیا میری مٹی میں ماہ پارا کوئی، بس اپنے دل کی صدا پر نکل چلیں اس بار، بس اپنے دل کی صدا پر نکل چلیں اس بار، کہ سب کو غیب سے ملتا نہیں اشارہ کوئی، گمان نہ کر کہ ہوا ختم کار دل زدگاں، گمان نہ کر کہ ہوا ختم کار دل زدگاں، عجب نہیں کہ ہو اس راکھ میں شرارہ کوئی، اگر نصیب نہ ہو اس قمر کی ہم سفری، اگر نصیب نہ ہو اس قمر کی ہم سفری، تو کیوں نہ خاک گزر پر کرے گزارا کوئی، اگر نصیب نہ ہو اس قمر کی ہم سفری، تو کیوں نہ خاک گزر پر کرے گزارا کوئی، تو کیوں نہ خاک گزر پر کرے گزارا کوئی۔ یہ تھی عرفان صدیقی کی شامل نصاب غزلیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں کسی اور شاعر کے بارے میں پڑھیں گے۔ السلام علیکم۔